السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین۔ مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کی حقیقت کو اجاگر کرنے اور شرک کے مظاہر کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کے شبہات کو ذکر کیا، اور پھر قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں انہیں رد کرنے کے بعد اب شرک کے جو اسباب ہیں یا جن کی وجہ سے قوموں میں شرک داخل ہوتا ہے، ان اسباب کو بیان کر رہے ہیں۔ شرک کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے غلو۔ غلو کا مطلب کسی کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ کسی بھی معاملے میں حد سے جو آگے بڑھ جانا ہے، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ شرک میں واقع ہوتے ہیں۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ بنی آدم کے کفر اور ان کے ترک دین کا سبب صالحین کے تعلق سے غلو ہے۔ دو باتیں ہیں، بنو آدم جو کفر کرتے ہیں، ابن آدم جو کفر کرتا ہے، یہ ہے کہ اپنے دین کو جو چھوڑتا ہے، اس کا سبب ہے کہ صالحین کے تعلق سے غلو کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو چھوڑنا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر بھی کرتا ہے۔ تو یہ شرک ایک مفہوم میں کفر بھی ہے، اور شرک اپنے دین کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اسلام کے اساس اور بنیاد توحید پر ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے شرک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے، دین سے دور جا رہا ہے۔ اور یہاں کہا کہ ترک دین اور کفر کا سبب صالحین کے معاملے میں غلو کرنا ہے۔ صالحین کسے کہتے ہیں؟ صالح نیک انسان کو کہتے ہیں، اور نیک انسان کی پہچان یہ ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ نیک انسان وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصل ہے ایمان لانا، اور دوسرا اصل یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے جن چیزوں کو مستحب قرار دیا اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے اللہ عز و جل نے جن جگہوں سے منع کیا ہے وہاں تم کو نہیں پائے، اللہ عز و جل نے جن عمل کا حکم دیا ہے وہاں تمہیں گم نہیں پائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ صالحین کے معیار کیا ہے؟ اس کے تعلق سے عوام میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کتاب و سنت کے منافی چیز ہے۔ کسی نے کوئی خرق عادت کام کو ظاہر کر دیا، کسی نے کوئی کرتب دکھائی، اب اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ صالح ہے، وہ نیک انسان ہے۔ دیکھیے، کسی سے کوئی کرتب ظاہر ہو یا کسی سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جو عام عادات سے ہٹ کر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صالح بن گیا۔ کوئی آدمی اگر پانی پہ چل کے جائے، کوئی آدمی اگر ہوا میں اڑ کر آئے، یا کسی آدمی کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے آپ کو شفا مل جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صالح ہے۔ صالح ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور متقی ہو، یعنی اللہ عز و جل کی شریعت کو بجا لاتا ہو۔ کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں صالحین کا درجہ دیا گیا، نہ وہ نماز کے پابند، نہ وہ روزہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اور نہ شریعت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے وہ رکتے ہیں۔ اب ایک بات گھڑ لی گئی تو یہ لوگ
ظاہری شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ عوام ظاہری شریعت کے مکلف ہیں اور یہ لوگ ظاہری شریعت کے مکلف نہیں ہیں، یہ ایک باطنی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں ظاہری اور باطنی شریعت کے نام کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ تھے، ہمارے لیے نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صالح انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 افراد کو جو آپ کے گھر آئے تھے اور آپ کی عبادتوں کو کم سمجھے تھے، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، نماز پڑھتا رہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے ان ساروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا سن لو انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہوں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے، اس کا معیار یہ ہے کس قدر وہ متبع سنت ہے۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہا ہے تو وہی صالح ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں فلاں آدمی جو ہے اس مقام کو پہنچ چکا ہے، اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے رمضان میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کا وہ مکلف نہیں ہے، شریعت کے فرائض کا وہ پابند نہیں ہے، یہ جو عوام کے لیے ہے یہ سراسر گمراہی ہے اور یہ سراسر ضلالت ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہواؤں میں اڑ کر بھی ہمارے پاس آئے، پانی میں چل کر بھی ہمارے پاس آئے، ہم اس کی اسی بات کو لیں گے جو کتاب و سنت کے موافق ہے۔ اگر کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو گویا یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ بنو آدم کا کفر اور ترک دین کا سبب صالحین کے تعلق سے غلو کرنا ہے۔ غلو کا معنی بھی میں نے بتایا، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے حد سے آگے بڑھا دیں گے، اسی کا نام غلو ہے، اسی کا نام زیادتی ہے۔ اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک آیت کا ذکر کیا جس کا تعلق اہل کتاب سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو اور اللہ کے تعلق سے وہی کہو جو حق ہے۔ تو دین کے معاملے میں غلو نہ کرو کا مطلب ہے اہل کتاب سے مراد جیسا کہ آپ جانتے یہود اور نصارہ ہیں۔ تو کہا گیا اپنے دینی امور میں جتنا حکم دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرو، اس میں غلو کرنے سے پھر کیا ہے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ یہود غلو کیا کیے تھے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے نصارہ نے کیا کہا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس قوم کے اندر غلو آ گیا تھا۔ جہاں اس قوم کے اندر غلو آیا وہیں سے یہ قوم گمراہی کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلی گئی۔ اور کہا گیا اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مطلب یہ ہے جب کسی قوم میں غلو داخل ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے تعلق سے بھی ناحق باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع سے جب مزدلفہ سے مینا کی جانب جا رہے تھے تو آپ کے لیے کنکریاں چنی گئی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، تاکہ مینا داخل ہونے کے بعد جمرۃ الکبریٰ بڑا جو جمرہ ہے اس کو رمی کریں۔ تو کنکریاں بھی چھوٹی تھیں۔ آپ نے ان کنکریوں کو اپنے ہتھیلی میں رکھا اور لوگوں کو دکھایا اور کہا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا، ایسی ہی کنکریوں سے رمی کرو، اور فرمایا غلو سے بچو، ایاکم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلے جو قومیں تھیں چاہے وہ قوم موسیٰ ہو، قوم عیسیٰ ہو، قوم نوح ہو، سارے کے سارے ہلاک ہوئے غلو کی وجہ سے۔ غلو یعنی کسی بھی معاملے میں حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے۔ جو لوگ حج کے لیے پہلے گئے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ رمی کرتے ہوئے کوئی بڑے پتھر سے رمی کرتا ہے، کوئی جو چپل سے رمی کرتا ہے، کوئی اپنے چھتری کو پھینکتا ہے،
تو اس قسم کی جو ہے جذباتیت میں آ کر جو غلو ہے، تو اس غلو کی وجہ سے سوائے گمراہی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے دین کے معاملے میں غلو کریں، جہاں جو حکم دیا گیا اپنے دین کے معاملے میں غلو سے بچیں، اور جہاں جو چیز کا حکم دیا گیا ہے وہی کام کریں اور اس کے اپنے حد میں رہنے کی کوشش کریں۔ پھر صحیح ابن عباس، بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق و نسر کو نہ چھوڑو۔ اس کے تفسیر میں جو تفسیر وارد ہے صحیح بخاری میں وہ یہ ہے کہ قوم نوح میں، یعنی نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے، قوم نوح سے مراد جس قوم میں نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اس قوم میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، بلکہ زمین میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال تھے، 10 صدیاں تھیں۔ ان 10 صدیوں میں لوگ توحید پر تھے، شرک زمین میں پھیلا نہیں تھا۔ شرک اس طریقے سے پھیلا، قوم نوح کے چند نیک لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، یہ نام ہے چند نیک لوگوں کے۔ ایک ایک کر کے جب انتقال کرتے گئے تو شیطان لوگوں کے پاس آ کر کہا دیکھو آج فلاں کا انتقال ہوا اور پھر ایک سال بعد دوسرے کا انتقال ہوا، لوگ ایک ایک کو بھولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اب یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے ان کی اپنی مجلسیں ہوتی تھی، وہاں ان کا مجسمہ کھڑا کر دیا جائے۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں گے پارک میں، راستوں میں مجسمے لگے ہوتے ہیں، کہاں ان کا مجسمہ کھڑا کر دیجیے۔ لوگ جب گزریں گے مجسمے کو دیکھیں گے تو یاد رکھ لیں گے، ہاں یہ ود، یہ کون ہے؟ ود ہے، تو ود کے کارنامے کو یاد کریں گے۔ یہ سواع ہے، سواع کے کارناموں کو یاد کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہماری تاریخ محفوظ رہے گی۔ بہت اچھا خیال لے کر شیطان لوگوں کے پاس آیا اور لوگوں کو بھی بات پسند آ گئی کہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد مجسمے بنائے گئے۔ مجسمے ان کے مجلسوں میں، جہاں ان کی مجلسیں جمتی تھی، مجسمے کھڑے کر دیے گئے۔ اب لوگ جب ان مجسموں سے گزرتے تو کسی قدر تعظیم کرتے تھے، یعنی اس مجسمے کو دیکھ کر ان کی یاد آتی تھی، شخصیت کی یاد آتی تھی۔ حالانکہ جانتے تھے پتھر ہے، لیکن مجسمے کو دیکھ کر ان شخصیات کو یاد کرتے تھے۔ کسی قدر تعظیماً کھڑے ہو گئے یا کچھ ادب بجا لائے، مگر عبادت شروع نہیں ہوئی۔ اب یہ لوگ جو ان نیک لوگوں کو جانتے تھے انتقال کرتے گئے، ایک زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد جو نئی نسل آئی ان کو اس حقیقت کا کوئی علم نہیں تھا، یہ مجسمے کیوں کھڑے کیے گئے، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ ہوا ہے کہ ان پر بھی مسائل پیش آئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی بیماری پھیل گئی ہے، یا کہ گھروں میں پریشانی ہے، یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہم اپنے آبا اور اجداد کو دیکھتے تھے، ان مجسموں کے پاس کچھ دیر کھڑے ہو جاتے تھے تعظیماً، یا یہاں سے گزرتے ہوئے کچھ ادباً جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس کے اندر کچھ ہے، چلو انہی سے مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ان مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی، ان کے لیے نذرانے چڑھائے گئے، ان کے چوکھٹ پر ذبح کیے گئے، تو شرک یہیں سے شروع ہوا۔ تو شرک جو شروع ہوا کیسے؟ ان کے تعلق سے غلو کرنے سے۔ بھائی نیک لوگ تھے، اپنے عمر پورا کی، دنیا سے چلے گئے، وہ دوسرے آئیں گے اپنی عمر پورا کریں گے، گھر سے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب ان کے مجسمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ ان کا جو مجسمہ بنایا گیا تو ان کے حق میں غلو کیا گیا۔ آپ کے پاس آپ کے والد ہیں تو والد کا آپ پر حق ہے، اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب تک ہیں آپ خدمت کریں، جب دنیا سے چلے جائیں تو آپ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان تک نیکی پہنچانے کے جو ذرائع ہیں اس کو آپ اپنائیں۔ اب گھروں میں ان کا اگر مجسمہ بنا کے رکھ دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو ان کے تعلق سے آپ نے غلو کیا ہے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی مجسمے بنا کے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال نیک لوگوں کے تعلق سے غلو کرنا، ان کی عقیدت میں غلو کرنا، یہی جو ہے قوم نوح میں شرک کا باعث ہوا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری چیز کہ جب لوگوں کے پاس علم ختم ہو گیا
کہ آخر یہ نیک لوگ کون تھے، ان کے مجسمے کیوں بنائے گئے، وہ علم ختم ہو گیا۔ تو گویا شرک پھیلنے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ غلو ہے اور دوسری وجہ جہالت ہے۔ جب انسان کسی تعلق سے غلو کرتا ہے تب بھی دین کو چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب جہالت میں آ جاتا ہے تب بھی کیا دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جو ہے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا فرض ہے اور کیا فرض نہیں، کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ اب ایک اذان کا مسئلہ لیجیے۔ اذان دین کے شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ اذان کے تعلق سے آپ کو کیا معلوم ہے کہ اذان نمازوں کے لیے بلانے کا ذریعہ ہے، نمازوں کے لیے بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بچہ جب پیدا ہو تو اس وقت جو ہے، گرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس قدر ضعف نہیں ہے، تو بہرحال اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ تو وہ اذان کے چند مخصوص جگہ ہیں یا مخصوص اوقات ہیں۔ اب ان اوقات کو چھوڑ کر اب ہر موقع پر آپ اذان دینا شروع کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غلو ہوگا ہی۔ تو گویا اس طریقے سے اذان ایک دین کا شعار ہے، تو اذان کے لیے بھی ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ کب کب شریعت نے اذان دینے کا حکم دیا ہے، تو ہم کو اسی حساب سے کرنا چاہیے۔ درود پڑھنے کی اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے آپ ایک خاص طریقہ نکال لیں اور خاص طریقے سے درود پڑھیں، پھر درود کے الفاظ میں اضافہ کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا آپ پر درود بھیجتے ہوئے ان الفاظ کو آپ اضافہ کر دیں، یہ بھی کیا چیز ہے؟ یہ غلو ہے۔ تو اسی لیے غلو کی وجہ سے انسان اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور غلو کی وجہ سے ابن آدم کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری ایک حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے تعلق سے فرمایا۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے تمام دروازوں کو بند کرتے ہیں، اپنے تعلق سے فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم میرے تعلق سے غلو نہ کرو، یعنی میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو، جیسا کہ نصارہ ابن مریم کے تعلق سے حد سے آگے بڑھ گئے۔ یعنی کسی کی جب آپ کسی کو چاہتے ہیں اس کے تعریف میں کیا ہے، آسمان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو خوبی اس کے پاس نہیں ہے وہ خوبی بھی آپ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے تعلق سے تعریف کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھو، جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے تعلق سے تعریف کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو میری جب تعریف کرنا ہے تو کہو عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، مطلب اس کا یہ ہے مجھے معبود مت بناؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو جو کام اللہ کے ہیں وہ مجھے مت دو، جو خصوصیات اللہ کے ہیں مجھے مت دو۔ آج آپ دیکھیں گے مسجد نبی کے پڑوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک ہے، وہاں جا کے لوگ جو کرنا وہ نہیں کرتے، یعنی درود بھیجنا درود بھیج دیں، یا آپ پر سلام بھیجنا سلام بھیج دیں، اس کے علاوہ آپ سے مانگتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس طریقے سے دعائی دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا تھا، یہ ہے کہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ تو گویا آپ سے فرمایا لا تطرونی، میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ کچھ لوگ آئے بولے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، فلاں فلاں بولے۔ آپ نے کہا تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے، حد سے آگے نہ بڑھو، شیطان تمہیں بہکا دے گا۔ آج دیکھو ہمارے اسٹیجوں میں جب کسی عالم کو بلایا جاتا ہے، فلاں صاحب آئے تقریر کر رہے ہیں، اب اس کے آگے پیچھے اتنے القاب لگائے جاتے ہیں کہ جس کا وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ اب عادت ایسی ہو گئی ہے اگر وہ القاب نہیں لگائے جائیں تو وہ صاحب ناراض بھی ہو جائیں۔ تو بھیا اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہمیں غرور سے بچنا چاہیے۔ خاص طور سے تعریف کے معاملے میں لوگ بہت حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے تعلق سے میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو، جیسا کہ نصارہ ابن مریم کے تعلق سے حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ میری تعریف کرنی ہے تو کہو عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی مجھے معبود مت بناؤ، میں رسول ہوں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت نہیں کرو۔ لوگ اقرار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر جب عملی زندگی میں جاؤ تو کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ یا تو اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، یا تو اپنے آباء اور اجداد کے طریقے کی اطاعت کرتے ہیں، یا پھر اپنے معاشرے کے چلن کی اطاعت کرتے ہیں،
یہ ہے کہ چند بزرگوں کے اطاعت کرتے ہیں۔ تو گویا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے معبود نہ بناؤ، اور میں اس کا رسول ہوں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت نہ کرو۔ یہ ہے دین۔ اسی لیے دیکھتے ہیں بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، جب کوئی ان کی تعریف کرنے لگتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ مثلا کوئی آ کے ان کے سامنے تعریف کرے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ جو کہتے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کر، یعنی میری تعریف میں جو کہتے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کر، میرے بارے میں ان سے زیادہ تو زیادہ جانتا ہے، اور جو کہتے ہیں تو اس سے زیادہ ان کے حسن ظن پر اے اللہ تو مجھے اتار دے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ اب سامنے والا جب تعریف کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا نفس اور موٹا ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین ایسے موقع پر ہوتے تھے، بلکہ بعض احادیث میں ہے جو تمہارے منہ کے سامنے تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، کیونکہ یہ جو تعریف کا جو مسئلہ ہے اس میں غلو ہوتا ہے، اور غلو ہونے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان دین سے ہٹ جاتا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور آخری حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم غلو سے بچو، تم غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے والوں کو غلو نے ہلاک کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ سے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، کہ تکلف کرنے والے ہلاک ہوئے۔ تکلف غلو کی وجہ سے ہوتا ہے، حقیقت تو نہیں ہوتی ہے، انسان تکلفاً بولتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے تکلف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ان ساری آیات اور احادیث سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حد اعتدال پر رہنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، صالحین کے تعلق سے غلو بھی نہیں کرنا ہے اور ان کے حق میں کمی بھی نہیں کرنی ہے۔ اب صالحین میں سے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں دین کے اندر، ان کی بڑی بڑی خدمات ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد ہے۔ یہ سارے کے سارے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ ہمیں چاہیے ان کا نام عزت کے ساتھ لیں، ان کے نام کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہم نے مؤلف کا نام کیا کہا، رحمہ اللہ، ان کے لیے ہم نے دعا کی اللہ ان پر رحم فرمائے، تو ان کے نام کے ساتھ ہم انہیں دعا دیں اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مگر ان کو اس قدر آگے بڑھا دیں کہ رسول سے زیادہ علم ان کے پاس تھا، رسول کو چھوڑ کر ان کی اتباع کی جائے، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ تو گویا ہمیں یہ چاہیے کہ صالحین کے تعلق سے غلو بھی نہیں کریں اور صالحین کا جو حق ہے اس میں کمی بھی نہیں کریں۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے ایک مسلک کے ہوتے ہیں تو دوسرے مسلک کے امام کا نام ایسے لیتے ہیں وہ ان سے زیادہ کم علم ہے، اپنے مسلک کے امام کا نام لیتے ہوئے بڑے اچھے القاب دیتے ہیں، دوسرے مسلک کے امام کا جب آتا ہے بالکل گرا کے نام لینے کی چیز، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے صالحین کے تعلق سے نہ غلو کریں اور نہ ان کے حق میں کوئی تقصیر کریں، ان کا جو مقام ہے وہ مقام ہم ان کو دیں، تو تب چل کر یہ جو میانہ روی ہے، اعتدال ہے، اس سے انسان دین پر قائم ہوتا ہے۔ جب انسان میانہ روی کو، اعتدال کو چھوڑ دے وہیں سے انسان بھٹکتا پھرتا ہے، کسی بھی معاملے میں ہو۔ جب آپ میانہ روی کو چھوڑ دیں گے، اعتدال کو چھوڑ دیں گے، جذباتیت میں آ جائیں گے، حد سے زیادہ کسی کی محبت کرنے لگیں گے۔ جیسا کہ میدان میں بہت سارے مقرر ہیں، آپ کو ایک مقرر پسند آ گئے، یہ خطیب کوئی پسند آ جائے، ایک عالم پسند آ گیا، اب آپ ہر بات میں اسی کی جانب لوٹتے ہیں، یہ جو کہے صحیح، دوسرے کی بات کو ہم نہیں لیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ دلیل کے ساتھ چلیے، لوگوں کے ساتھ مت چلیے۔ تو گویا ہر چیز میں ہم کو چاہیے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں۔ انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور انسان سے درستی کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے انما انا بشر اختی اوصی، کہ ہم انسان ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے تھے کل یؤخذ، ہر ایک کی بات لی بھی جائے گی، رد کی جائے گی، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی بات کو رد نہیں کی جائے گی۔ انہیں باقی دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہو۔ تو لہذا تو ہمیں یہ چاہیے کسی کے معاملے میں، کسی کی محبت میں غلو نہ کریں۔ حبک الشیء یعمی ویسم، جب آپ کسی کے تعلق سے اندھی عقیدت رکھیں گے، حد سے زیادہ محبت کریں گے، تو آپ کیا ہو جائیں گے، اندھے بھی بن جائیں گے
اور آپ بہرے بھی بن جائیں گے۔ تو اسی لیے دین اسلام نے ہمیں ہر معاملے میں اقتصاد کا، یہ اعتدال کا، میانہ روی کا حکم دیا ہے، اور میانہ روی یہ ہے جتنا حکم دیا گیا اتنا ہی کرو، نہ آگے بڑھو اور نہ اس سے کم کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے ہر معاملے میں میانہ روی اور اعتدال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں غلو اور حد سے آگے بڑھ کے جو زیادتی ہے اس کے ارتکاب سے اللہ عز و جل ہمیں بچائے۔ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے اور اسی توحید پر ہمیں وفات دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔